اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نساء کا اختتام ہو گیا، سورہ مائدہ آج آغاز ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ مائدہ کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، اس کی آیتیں 120 ہیں اور بائیں طرف اس کے رکوع لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 16۔ 5ویں سورت ہے با اعتبار ترتیب، توقیف کی ترتیب سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے، یعنی کہ 112ویں آغاز کے اعتبار سے ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک آیت آ جاتی تھی یا اختتام کے اعتبار سے، پھر اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ آخری نمبرز میں نا۔ مائدہ اس کا نام ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو جہاں قصہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاریوں کا، تو اسی آیت سے پھر جو ہے اس کا نام نکالا گیا۔ آپ کو پتہ ہے جو یہ سورہ ہے قرآن کی، ان کے نام، ان کا تعارف نہیں ہوتے، محض علیحدہ کرنے کے لیے، پہچان کے لیے ہے، موضوع بحث نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہ جس میں دسترخوان کے آداب بتائے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے نساء میں یہ نہیں کہ عورتوں کے احکام دیے گئے۔ تو مائدہ یہ ایک علیحدہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کا نزول جو ہے نا 6 ہجری کے اوائل، اختتام اور 7 ہجری کے جو ہے اوائل میں ہوا، یعنی 6 ہجری کے لاسٹ میں، 7 ہجری کے آغاز میں۔ تو 6 ہجری کا اہم واقعہ گیا ہے اسلامی تاریخ کا، صلح حدیبیہ۔ آپ 1 سال پیچھے رہ گئے۔ فتح خیبر جو ہے وہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا اہم موڑ تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کا سٹیٹس چینج ہو گیا تھا۔ کیسے؟ برابری کی قوت تسلیم کر لیا، کیونکہ معاہدہ امن برابر کے لوگوں سے ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ برابر کے، اپنے سے بڑوں سے ہو سکتا ہے طاقت میں بڑے، لیکن کم از کم برابر تو ہوں گے نا۔ تو اصل بات ہے سیاسی قوت ماننا۔ آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اسرائیل کو سیاسی قوت نہیں مانتے، ہم انہیں قابض مانتے ہیں۔ آج عربوں پر کیا پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ انہیں سیاسی قوت تسلیم کرو۔ یہ جو یمن پر حملے میں سعودیہ کو شامل کروایا گیا نا، اس لیے نہیں کرایا گیا کہ سعودیہ حملہ کرے گا تو کوئی بڑا اس کا نقصان ہو جائے گا، وہ بھی ہوں گے مقاصد۔ بنیادی بات یہ ہے جب وہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوا ایک جنگ کے معاہدے میں، جنگ ایسے تو نہیں ہوتی بس اٹھو فون کرو چلو بھی میرے ساتھ جنگ کرو اور جنگ ہو جائے گی، باقاعدہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت کسی بھی مقصد کے لیے صحیح سعودی حکومت نے اسرائیل کی حکومت کو سیاسی حکومت تسلیم کیا نا۔ یہاں آ کر مسئلہ پڑا، اور یہ مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یمن کی جنگ سے زیادہ خطرناک اور شدید مسئلہ ہے۔ یمن کی جنگ تو ایک عارضی مسئلہ ہے جو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بنیادی مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ کیا اسرائیل ایک سیاسی قوت ہے؟ اگر نہیں ہے تو سعودیہ نے اس کو تسلیم کیوں کیا وقتی طور پر، اور اگر ہے تو عرب ممالک اور مسلمان ممالک مان کیوں نہیں رہے؟ تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا، کچھ ووٹ تو ٹوٹیں گے مسلمانوں کے۔ یہ ہوتا ہے کسی کو مان لینا۔ لہٰذا حدیبیہ میں جب معاہدہ ہوا تو اصل میں مکہ کے لوگ جو کہ عرب کی سب سے بڑی قوت تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بحیثیت سیاسی اقتدار کی قوت ہونے کے قبول کر لیا، تو مسلمانوں کی حالت تبدیل ہو گئی۔ ابھی تک جو ہم نے صورتیں پڑھی، بقرہ، آل عمران اور نساء، یہ شدید خطرات کی حالت کی صورتیں تھیں، مسلمانوں کو کچھ نہیں مانا گیا تھا، ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ خاص طور پر آل عمران اور نساء
یہ تو احد کی شکست کے بعد آئی تھی. تو احد کی شکست کا صدمہ جو تھا، اردو والا صدمہ نہیں میں کہہ رہی، عربی والا صدمہ جو صحیح معنی میں ہے، یعنی نقصان جو جھیلا مسلمانوں نے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان مدینہ میں بھی محفوظ نہیں رہے، مدینہ کے ارد گرد بھی محفوظ نہیں رہے. تو لہٰذا آل عمران میں حکم تھا کہ اپنے ہتھیار سنبھالو. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا تب کہ مسلمان تنہا جہاں نکلتے تھے مار دیے جاتے تھے، اکیلے دکیلے مسلمانوں کا قتل عام بات ہو گئی تھی. تو کہا گیا کہ جب سفر کے لیے نکلو تو ہتھیار لے کر نکلا کرو، چاہے اکیلے نکلو چاہے گھروں میں نکلو، خالی مت نکلو، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار تھے. لہٰذا عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ہم سوتے بھی تھے نا تو ہتھیار لگا کر سوتے تھے، تیار کر کے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باڈی پر ہی پہن لیتے تھے، مطلب یہ کہ ترکش وغیرہ سیٹ کر کے اپنے، آج کی طرح آٹومیٹک ہتھیار تھوڑی تھے، ترکش میں تیر بھرنا، کمان کو سیٹ کر کے رکھنا، تلوار کو صاف ستھرا کر کے رکھنا. تو مطلب یہ کہ سب کچھ کر کے رکھتے تھے کہ اگر حملے کا اندیشہ ہو تو ترکش پہنے اور ریڈی ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا بھی ارینج کیا گیا اور 2-3 راتیں پہلا دیا بھی گیا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی حفاظت کو اللہ کافی ہے. تو پھر صحابہ کو آپ نے حکم دیا اور جو پہرا تھا وہ ہٹا دیا. تو ان صورتوں میں بیک گراؤنڈ یہ تھا. اب 6 ہجری میں آپ کو پتا ہے کیا واقعہ پیش آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا اعلان کر دیا. ویسے بھی آپ بہت اداس تھے، 6 سال ہو گئے تھے، کعبہ کو نہیں دیکھا تھا، مکہ کو نہیں دیکھا تھا. لہٰذا تیار ہوئے 1400 صحابہ ہمراہ، اور مکہ والوں نے ان کی ضد میں، یعنی مسلمانوں کی ضد میں، اپنی آبائی رسومات بھی بھلا دی. یہ لوگ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن کعبہ کا بہت احترام کرتے تھے اور حاجیوں کا بہت احترام کرتے تھے. اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا لقب ہاشم کیسے پڑا؟ کرنے والا. بالکل بالکل احسن تہا، آپ دونوں نے صحیح جواب دیا. ان کے جو جد امجد تھے وہ حاجیوں کی خدمت پر مامور تھے. یہ عہدہ ہمیشہ جو ہے نا بنی ہاشم کے پاس رہا. تو ایک دفعہ قحط سالی تھی اور کھانے کی بہت تنگی تھی. تو انہوں نے جتنا پیسہ تھا اس سے گندم وغیرہ یا جو وغیرہ خریدے، تو روٹیاں پکواتے اور ان کے ٹکڑے کرا کے شوربے میں ڈلوا کے سرید تیار کرواتے اور حاجیوں میں فری تقسیم کرتے. تو وہاں سے ان کا لقب پڑ گیا ہاشم. اتنی فراخی دکھائی انہوں نے. تو حاجیوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے. حج کے دوران میں ڈاکو بھی آتے تھے حج کرنے، تو ان سے مزاحم نہیں ہوتے تھے. قاتل سگے بیٹوں کے آ جاتے تھے نا، جاہلیت کے عہد میں کسی کے سگے بیٹے کا قاتل آ جاتا تھا تو حج کی حالت میں اس کو نہیں چھیڑتے تھے. جب وہ واپس چلا جاتا تھا تب لڑتے تھے. جنگ ہو رہی ہوتی تھی نا آپس میں، حرب فجار اپنے پڑا 3 سال چلی. حج کے مہینوں میں جنگ بندی کر دیتے تھے، اور جن سے جنگ چل رہی تھی وہ قبیلے بھی حج پہ آ جاتے تھے، اور قریش کچھ بھی نہیں کہتے تھے. اکٹھے کھاتے تھے، پیتے تھے، حج کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. پھر حج کے مہینے ختم ہوتے تھے، پھر لڑنا شروع کر دیتے تھے. حج کا اتنا احترام تھا، کعبے کا اتنا احترام تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے انہوں نے سال ہا سال کی روایت توڑ دی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ شیطان توحید کے لیے دلوں میں کتنی نفرت پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ جن کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں ان کو آنے کی اجازت ہے، جو قاتل ہوں، ڈاکو ہوں، ان کو آنے کی اجازت ہے، جو ان کی بیٹیاں اٹھا لیں ان کو آنے کی اجازت ہے. لیکن مسلمان جن کے ہاتھوں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور ان کی ایک بڑی تعداد ان کے رشتہ داروں کی تھی، ہم نسب تھے نا، اور مدینہ والے بھی ان کا ننہال تھے، نا قریش کا. تو لہٰذا سب رشتہ دار بھی تھے، اور پھر کوئی جرم بھی سرزد نہیں ہوا تھا سوائے اس کے کہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کو آنے سے روک دیا. اس سے آپ دیکھیے کہ شیطان توحید کے لیے کیسی نفرت پیدا کرتا دلوں کے اندر. تو صحابہ اس بات سے پھر بہت غضبناک ہوئے، کیونکہ یہ عرب کی تاریخ میں انوکھا واقعہ تھا، کبھی کسی کو نہیں روکا گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے پھر کئی قبائل مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. قریش مکہ کو جو مسلمانوں سے معاہدہ کرنا پڑا 2 وجوہات سے. ایک مسلمانوں کی قوت سے کہ پھر مسلمان جنگ پر آمادہ ہو گئے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت بھیجی، لیکن جب سفارت سے معاملہ بنتا نظر نہیں آیا تو پھر آخری حل کیا تھا؟ جنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی نا، جسے بیعت اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں.
درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بیعت لی تھی. اس کی اطلاع بھی پہنچ گئی کیونکہ جاسوس انہوں نے بھی لگائے ہوئے تھے. تو اس سے خوف طاری ہوا کیونکہ 1400 ایک بڑی تعداد تھی اس وقت اور ویل اکوپڈ تھے اس زمانے کے اعتبار سے, اور جنگیں لڑ کے یہ مسلمانوں کا حوصلہ تو جانچ ہی چکے تھے اور ان کی جان نثاری بھی دیکھ چکے تھے. تو اس وجہ سے ایک تو ان کو یہ ڈر لگا کہ واقعی جنگ ہی نہ ہو جائے, پہلے تو دھمکیاں دے رہے تھے نا. اب دوسرا سبب یہ بنا کہ بنو سلیم وغیرہ نے ان پر پریشر بھی ڈالا. انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن, ایک دوسرے کے قبیلے کے سرداروں نے میسیجز بھیجے کہ آج یہ اپنی دشمنی میں مسلمانوں کو روک رہے ہیں, محمد کو روک رہے ہیں, اس کے ساتھیوں کو. مسلمان تو نہیں کہتے تھے وہ انہیں, محمد اور ان کے ساتھی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو روک رہے ہیں تو ایک نئی روایت کی بنیاد ڈال رہے ہیں, کل کو یہ ہمیں بھی روکیں گے جب ہم سے ناراض ہوں گے. تو اس چیز کو جاری نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ان سارے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کو پھر جھکنا پڑا مفاہمت کے لیے. فرق پڑ گیا, پہلے مسلمان مفاہمت کے لیے اپنے سفیر بھیج رہے تھے, پھر مجبور ہو کر انہیں سفارت کے لیے آنا پڑا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عامر بن سہیل بن عامر جب آئے تو معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کی وجہ سے مسلمان دل برداشتہ بھی ہوئے, لیکن اللہ رب کریم نے اسے کیا قرار دیا؟ فتح مبین. سورہ فتح اسی کا پورا تذکرہ بیان کرتی. یہ اس کے بعد کی صورت ہے, صلح حدیبیہ کے بعد کی. لہٰذا سارا پس منظر چینج ہو گیا تھا. مسلمان عرب کی ایک بڑی طاقت بن گئے تھے اور مدینہ کے چاروں طرف 150-200 میل تک کی حدود جو تھی نا وہ مسلمانوں کے لیے امن کا علاقہ بن چکی تھی. ایک طرف اسلامی ریاست جس کا مرکز مدینہ تھا اس کی حدود شام کی حدود تک وسیع ہو چکی تھی. شام کی سرحد پر جنگ ہو رہی تھی نا رومنز کے ساتھ جنگیں چھڑ گئی تھی نا مسلمانوں کی. تو وہاں تک کے قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کر لیا تھا. یا تو وہ ساتھ دیتے تھے اور یا پھر وہ چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس طرف جو ہے شام کی سرحد تک ہو گئی. اب دوسری طرف آپ دیکھیں مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا لوہا مان لیا گیا نا, مکہ کی حدود تک. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے وہاں بیٹھے رہے تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے ساتھ قبائل نے معاہدے کی. لہٰذا کچھ قبیلے جو تھے وہ مکہ کے حلیف بنے اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ الائنس کر کے بیٹھ گئے. کیونکہ یہ دو بڑی طاقتیں تھی نا خطے کی کہ جنگ ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم پر ظلم ہوگا تو آپ ہماری مدد کریں گے. تو بنو بکر اور بنو خزاع والے دو اہم دشمن تھے آپس کے. تو بنو بکر والوں نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور خزاع والوں نے مسلمانوں کے ساتھ. اور تب پھر بنو خزاع والوں پر ہی حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے فتح مکہ کا جواز پڑا تھا. ٹھیک ہے, تو مسلمان جتنے قبائل تھے یا تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے اور یا پھر قریش کے حلیف بن جانے کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہو گئے تھے. کیونکہ ان کے جو بڑا حلیف تھا کفار مکہ, ان کا معاہدہ تھا نا حملہ نہ کرنے کا, تو لہٰذا وہ بھی اس معاہدے کے پابند تھے. تو مکہ کی حدود تک مسلمانوں کے لیے امن ہو گیا تھا, یعنی اسلامی ریاست کی حدود ہو گئی. نجد تک سارا علاقہ, مدینہ سے نجد تک سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکا تھا. یا تو قبیلے مسلمان ہو گئے تھے اور یا پھر انہوں نے امن کے معاہدے کر لیے تھے, اور ان امن کے معاہدوں کی وجہ سے وہاں پر تبلیغ کا کام بھی شروع ہو گیا تھا. تو ایک طرف نجد تک جو ہے مسلمانوں کی حدود جو ہیں وہ بڑھ گئی تھی اور دوسری طرف بحر احمر تک. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہیں معروف نام ہے, یہ غزوہ پیش آیا تھا, غزوہ عنبر کہلاتا ہے, غزوہ ایس بھی کہتے ہیں اس کو. ایس ساحلی علاقے کا نام ہے. تو وہاں جنگ کے لیے بھیجے گئے, انہوں نے علاقہ فتح کر لیا, مگر وہاں پر تقریباً 1.5 مہینہ لگا سارے عرصے میں. تو کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر مسئلہ پیش آیا کہ کیا کھائیں. تو اللہ نے کیا کیا کہ بڑی بھیل مچھلی جو ہے نا مری ہوئی وہ سمندر کے باہر آن پڑی, تو بہت بڑی تھی. تو انہوں نے اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھایا بھی اور سنبھالا بھی اور کچھ واپس لے کر بھی آئے. تو اس کی وجہ سے اس کا نام غزوہ عنبر پڑا. ویسے غزوہ ایس نام ہے. ابو عبیدہ جو ہیں وہ لیڈر تھے اس مہم کے. تو اس فتح کے بعد مسلمانوں کی سلطنت کی حدیں بحر احمر کے ساحل تک ہو گئی. اب یہ ایک بڑی ریاست بن چکی تھی اور مسلمانوں کے لیے اس سارے علاقے میں امن ہو چکا تھا. لیکن ابھی تک مکہ والوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. جب
معاہدہ حدیبیہ ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو برابر کی طاقت تسلیم کر لیا. جب برابر کی طاقت تسلیم کر لیا تو پھر آپ دیکھیں عرب بھی 2 حصوں میں بٹ گیا, کچھ مسلمانوں کی طرف اور کچھ کفار مکہ کی طرف. تو طاقت کی ڈویژن ہوئی نا, تو ڈویژن سے کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا توازن. تو مسلمانوں کی حیثیت یکلخت تبدیل ہو گئی, لہٰذا اب احکامات کی تبدیلی کی بھی ضرورت تھی, کیونکہ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو امتحان نرم ہوتا ہے, جب انسان مختار ہوتا ہے تو امتحان سخت ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان بدلتا نہیں ہے, بلکہ طاقت اور اختیار آ جانے سے انسان کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے. لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے مظلوم ہوتے ہیں, جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ ظلم کی ہر حد پھلانگ جاتے ہیں. آپ نے کبھی مطالعہ فرمایا ہو, انقلاب جب آئے مختلف ممالک میں, چین کا انقلاب دیکھ لیں, روس کا انقلاب دیکھ لیں, تو جب انقلاب آئے تو وہ لوگ جو مزدور تھے, جو کسان تھے, انہوں نے جاگیرداروں کو, زمینداروں کو زندہ جلا دیا, بہت ظلم کیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ سارا کچھ تھا, انہیں موقع کبھی نہیں ملا. جب موقع ملا تو وہ انسانیت کی حدود بھی پار کرتے. ایسے ظلم ان پر زمینداروں نے روا نہیں رکھے تھے جو انہوں نے پلٹا کر دی. تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اول تو حکم یہی ہے کہ قانون ہی بدلا لے گا, اور اگر کوئی ایسی صورت بن جائے جنگ وغیرہ کی صورت میں, عام بلوے کی صورت میں, کہ آپ کو اپنا کچھ بدلہ لینا ہی پڑ جائے, حالات ہی ایسے ہو, تب بھی پھر کیا کہا گیا؟ جتنا تم پر ظلم کیا گیا اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں کرنا. تو پھر زیادتی سے رکنا مسلمانوں کے لیے لازم ہے. اب وہ مسلمان جو آپ دیکھیے 6 سال ہجرت کا تھا اور 13 سال مکہ کے, 19 سالوں سے پس رہے تھے, اور ان کو بغیر کسی جرم کے ہر اذیت سے گزارا گیا تھا, ان کے پاس اختیار آ گیا تھا. تو پھر انہیں روکنے کی ضرورت تھی, کیونکہ شیطان اور نفس یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے. تو اصل امتحان تب پڑتا ہے جب طاقت آتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا نہیں کچھ اشعار, اس میں سے ایک شعر تھا, کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر, پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا, کمال یہ ہے. مسلمانوں نے مکہ والوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا, لیکن کس لیے کیا تھا؟ کس کے خاطر کیا تھا؟ اللہ کی خاطر کیا تھا. مکہ والوں پر احسان نہیں کیا تھا. مکہ والوں کو ماننا چاہیے کہ احسان تھا, لیکن مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری تھی جو ادا ہوئی. تو اب مسلمانوں نے ہمیشہ یاد رکھا, صحابہ نے ہمیشہ یاد رکھا, لیکن اب امکان تھا کہ کہیں کوئی سلپ نہ ہو جائے. اس وجہ سے پھر وہ احکام آئے جو اب مائدہ میں پڑیں گے. اب تھوڑا سا سسٹم بدلنے کی بھی ضرورت تھی. حالات کی ساری تبدیلی کے مد نظر جو اس کے موضوعات ہیں ان کو جس طرح سے رکھا گیا یعنی ترتیب میں, ایک تو مذہبی, تمدنی اور سیاسی احکام دیے گئے. بقرہ کا بھی یہ موضوع رہا ہے, آل عمران میں بھی آئے ہیں, تھوڑے سے نساء میں بھی آئے ہیں, لیکن یہاں اب نئے ماحول کے مطابق دیے گئے. ابھی تک جتنے احکام چل رہے تھے وہ مجبور, پریشان, دبے ہوئے لوگوں کے لیے تھے. اب بتا دیا گیا کہ جب اقتدار ہاتھ میں آئے تو مذہبی, سیاسی اور تمدنی رنگ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں میں. کیونکہ دیکھیے ان 6 سالوں میں مسلمانوں کا معاشرہ ایک علیحدہ معاشرے کی حیثیت سے واضح ہو چکا تھا. مسلمانوں کا رہن سہن, جینا مرنا, کھانا پینا, لباس اوڑھنا پہننا, سب کچھ ڈیفائن ہو چکا تھا. آپ سمجھیے مکمل ہو چکا تھا. 90% ہمارا تمدن مکمل ہو چکا تھا. اس تمدن کے ساتھ مسلمان کسی معاشرے میں رہیں وہاں مکس نہیں ہو سکتے. لہٰذا جب دیکھیں یورپ میں بھی رہنے والے مسلمان دوسروں سے ممتاز ہیں, چاہے وہ کیسے بھی ہوں عملی طور پر. تو مسلمانوں کا بھی پورا تمدن بن چکا تھا, اور مسلمان اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے پوری دنیا میں تسلیم کروا چکے تھے. یہی تمدن تھا جس کے بنا پر جناح نے کہا تھا کہ ہم ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہیں, اس لیے کہ ہمارا کھانا پینا, رہنا سہنا, پہننا اوڑھنا
سب ہندوؤں سے الگ ہے. وہ گیتا کو مذہبی کتاب مانتے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں. وہ گائے کو مقدس جانور مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں, اور ہم گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں. ہماری تاریخ کے ہیرو ان کی تاریخ کے ولن ہیں, اور ان کی تاریخ کے ہیرو ہماری تاریخ کے ولن ہیں. ہم ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا نظریہ ہے, اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. کوئی اس نظریے کو کتنا بھی چیلنج کرے, یہ نظریہ تبدیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ حقیقت ہے. حقیقتیں نہیں بدلا کرتی, حقائق مسلمہ ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا حقیقت بدل گئی ہے, حقیقت نہیں بدلتی. چیز کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی, واقعات اور حالات بدلا کرتے ہیں. حقیقت تو مسلمہ ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں پین ہے, یہ پین نہیں رہے گا, یہ چھری نہیں بن سکتا. تو حقیقت مسلمہ ہوتی ہے, لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. اسی نظریے کی بنیاد پر مسلمان اس وقت پورے عرب میں, پوری دنیا میں اپنے آپ کو متشخص کروا چکے تھے, جس پر ہم نے اپنے ملک کی بنیاد رکھی الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام پر پڑی. پہلی ریاست مدینہ تھی. تو مسلمانوں کا وہ مذہبی تشخص مکمل ہو چکا تھا نا, تو اب اس کے متعلق کچھ فائنل ہدایات دینے کی ضرورت تھی. وہ آئیں. سیاسی نظام مختلف تھا ہمارا, ٹھیک ہے, اور ہمارا مذہبی نظام بھی مختلف تھا. تو اس کے متعلق میں تفصیلی ہدایات ایک مرتبہ آئیں کہ اب جب تم ایک سیاسی طاقت بن چکے ہو تو تمہارا نظام کیسے چلنا چاہیے. دوسرا اس کا اہم موضوع مسلمانوں کو نصیحت ہے, طاقت کو کنٹرول میں رکھنا. کیونکہ جب طاقت آتی ہے نا تو پھر انسان ایک دفعہ بھڑکتا ضرور ہے, فطرت ہے. نیکوکار اس کو دبا دیتے ہیں, اور جن کو اللہ کی مدد اور تائید حاصل نہیں ہوتی وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں. لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ اب تم نے, جب تمہیں طاقت ملی ہے تو زیادتی نہیں کرنی. اگر ہم مظلوم ہیں اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے, پھر ہم طاقت میں آئے تو ہم ظلم کرنا شروع کر دیں, تو پھر اگلا مظلوم بن گیا نا. پھر اگلا طاقت میں آئے وہ ظلم کرنا شروع کر دے, تو یہ کھیل تو سدا چلتا رہے. ایک ہی طریقہ ہے, مظلوم جب طاقتور بنے تو وہ ظلم نہ کرے, کیونکہ اس نے تو ظلم جھیلا ہے, لہٰذا وہ ظلم نہ کرے. تب جا کر یہ ظالم اور مظلوم کا چکر ختم ہوگا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ تاریخ میں طویل عرصے تک عیسائی اقتدار میں آتے تھے تو یہودیوں کو دبا کے کچل کے رکھ دیتے تھے, اور یہودی اقتدار میں آتے تھے تو عیسائیوں کو کچل کے رکھ دیتے تھے. یہ سارا کھیل کب ختم ہوا؟ جب مسلمان اقتدار میں آئے. انہوں نے یہودیوں کو بھی سانس لینے دیا اور عیسائیوں کو بھی جینے دیا. لہٰذا مسلمانوں کے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں سے جنگیں ہوئیں, لیکن مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں پر ظلم نہیں کیا. تو مذہبی منافرت تقریباً ختم ہو گئی تھی. تو جب تک معاف کرنے کا حوصلہ نہیں لائیں گے, خاص طور پر اقتدار میں آ کر, اللہ کی اس احسان کا بدلہ دینا کہ اللہ نے آپ کو مظلوم سے طاقتور بنا دیا. تو انڈیویجول بھی ایسا ہی کرنا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور کلیکٹیولی بھی ایسا کرنا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہا لا تصریب علیکم اليوم, تو صرف آپ کا ذاتی حق تھا ان کے اوپر. پورے جو مسلمان آپ دیکھیے مکہ والے جو مکہ میں 13 سال بستے رہے, پھر مدینہ آ گئے تو سارے مسلمان, مدینہ والے بھی اور مکہ والے بھی, تو ان سب پہ جو حملے ہوئے, جو جنگیں ہوئیں, وہ بیچارے کتنی تکلیفیں کاٹی. تو کوئی اپنا حق مانگ سکتا تھا نا, کسی نے مانگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا فیصلہ جاری کیا سب نے قبول کر لیا, سمینا واطعنا, خوشی سے دل سے قبول کر لیا. تو جب تک معاف کرنے کا حوصلہ نہیں لائیں گے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو مسلمانوں کو نصیحت آ گئی کہ تم پر بہت ظلم ہوا. اصل میں یہ بات بھی ہوئی نا, ہلکی ہلکی یہ بات ہوئی, لیکن دب گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہ دینے سے. پھر اللہ نے واضح حکم اتار دیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں حج نہیں نہ کرنے دیا. تو مسلمان, مدینہ ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے حج کے بہت سارے قافلے گزر کر جاتے ہیں. آلموسٹ راستہ ہی وہ ہے, چند ایک قبائل کے علاوہ. سمجھے 70% قبیلے مدینہ کے ارد گرد سے گزرتے تھے. تو مدینہ میں یہ بات اٹھی کہ ہم ان حج کے قافلوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں پتہ لگے گا انہوں نے ہم سے ٹکر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو مسلمانوں میں بھی سب کو نہیں, چند ایک نے رائے دی. ابھی بحث ہی چل رہی تھی تو سورہ نازل ہو گئی, لہٰذا پھر بات وہیں ختم ہو گئی. پھر اس کا تیسرا اہم موضوع جو ہے وہ ہے یہودی اور عیسائیوں کو نصیحت. اچھا, یہود کو بقرہ میں بہت سمجھایا گیا ہے نا, آل عمران میں سمجھایا گیا, بہت سمجھایا گیا, اور نساء میں اس موضوع کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ نساء کا موضوع اور تھا. اب یہاں آ کر ان کو آخری نصیحت کی گئی. کیوں؟
کیونکہ 7 ہجری میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا تھا. مدینہ سے تو یہود نکل چکے تھے, اب ان کو آخری نصیحت کی گئی کیونکہ یہ خیبر میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے تھے, اور انہی کے بھڑکانے کی وجہ سے خندق کا غزوہ پیش آیا تھا. یہ وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے نا سوئیاں گھماتے تھے, چین تو تھا نہیں ان میں, لہٰذا پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور انہیں خیبر سے بھی ڈسپرس کر دیا. اگر سب خیبر تک نہیں رہے, ان کی جو 1-2 اور علاقوں میں قبیلے تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا, ان سے بھی جنگیں کی گئی, مگر زیادہ یہ مسئلہ اس کا پیش نہیں آیا, اور ان کا ذکر کام اس لیے آتا ہے کہ جلدی معاہدے ہو گئے. تو ان کا پورا فتنہ ختم ہو گیا تھا اس وقت عرب کے اندر, انہیں عرب سے نکال دیا گیا. اب اس صورت میں ان کو آخری نصیحت کی گئی جو انہوں نے نہیں مانی, اور پھر یہ خیبر کے واقعات پیش آئے. اب مسلمانوں کا سابقہ عیسائیوں سے پڑھنے والا تھا, پہلے تھوڑا بہت پڑھا تھا, اب صحیح پڑھنے والا تھا کیونکہ شام والوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا جنگیں وغیرہ, لہٰذا اب عیسائیوں سے خطاب کیا گیا اور انہیں دین کی طرف بلایا گیا. ان کی غلطیوں کی نشاندہیاں کی گئیں, ان کے مذہب کے جو اہم مباحث ہے ان پر اللہ کی طرف سے دلائل دیے گئے مومنین کو, تاکہ اب وہ جب عیسائیوں کے ساتھ دینی بحث پیش آئے تو دلائل دے سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور جب شام وغیرہ مسلمان پہنچے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے تھے نا, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا تھا کہ عرب کے علاوہ دعوت دے سکتے. تو صلح حدیبیہ جب ہوئی تو موقع ملا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے, لہٰذا ایران اور روم اور بلاد شام وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے نا دعوت کے. تو اب واسطہ پڑنے والا تھا غیر مسلموں کے ساتھ, تو پھر ان کے متعلق دلائل ہونے چاہیے تھے. تو اس وجہ سے عیسائیوں کے متعلق پھر تفصیلی بحث آئی. کچھ بحث آل عمران میں آ چکی ہے, لیکن وہ صرف اسلام کا پوائنٹ آف ویو تھا. ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کے متعلق بحث آئی اور ان کو مخاطب کر کے ان کی غلطیاں بیان کی گئی. مشرکوں کی اور مجوسیوں کی کیوں نہیں بیان کی گئی؟ آتش پرستوں سے بھی تو واسطہ پڑ رہا تھا نا ایران والوں سے, اس کی کیوں نہیں کی گئی؟ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں ہدایت کے اعتبار سے. ایرانیوں کے ساتھ بھی تو جنگیں چھڑی تھی ساتھ ہی. کسرا کو جیسے ہی خط بھیجا, کسرا بھڑک اٹھا, تو پہلے تو اس نے اپنے سرحدی حاکم کو خط لکھا کہ اس بندے کو قید کر کے لاؤ, لیکن خیر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, وہ مر گیا, قتل ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جنگیں چھڑی. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے حالات مختلف ہیں لیکن شرک کے احکامات یکساں ہیں. وہ مشرکین مکہ ہوں یا وہ آگ کے پجاری ہوں یا ستاروں کے پجاری ہوں, احکامات یکساں ہیں ان کے. تو مذہبی بحث تو قرآن میں نہیں آئی, وہ تو ہم خود تقابلی ادیان کر کے سمجھیں گے کہ کون کیا مانتا ہے اور اس کو سمجھائیں گے. احکامات وہی لاگو ہوتے ہیں اور نصیحتیں وہی ہیں ان کے لیے جو مشرکوں کے لیے, بت پرستوں کے لیے. تو جس پیرائے پر ہم بت پرستوں کو ٹیچ کریں گے اسی پیرائے پر ہم آتش پرستوں کو یا ستارہ پرستوں کو بھی تبلیغ کریں گے. اس لیے اس کے لیے علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں تھی. وہ تفصیلی خطاب تو آپ کو پتا ہے قرآن کے آخری حصے میں جو نزول کے اعتبار سے پہلے تھا ہو چکا تھا, اور شرک کے بہت بین دلائل دیے جا چکے تھے, اس لیے پھر علیحدہ سے لینے کی ضرورت نہیں. تو آج آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں جب غیر مسلموں کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس کے 2 پیرائے ہیں, ایک غیر اہل کتاب کے لیے اور ایک اہل کتاب کے لیے. اب غیر اہل کتاب میں مشرکین آ جاتے ہیں, چاہے وہ بت پرست ہوں, چاہے وہ آتش پرست ہوں, چاہے وہ ستارہ پرست ہوں, اور چاہے وہ دہریے ہوں, سب آ جاتے ہیں. دہریوں کا طریقہ نصیحت تھوڑا سا مختلف ہوگا, باقی سارے کے سارے ایک ہی گروپ ہیں. اور اہل کتاب کے اندر 2 گروہ ہیں, ایک یہودی اور ایک عیسائی. تو یہودیوں کا پیرایا تھوڑا مختلف ہے, عیسائیوں کا مختلف ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ مختصراً دیکھیں تو 2 گروہ ہیں بڑے, اہل کتاب اور غیر اہل کتاب, الہامی مذہب کے ماننے والے اور انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کے ماننے والے. اور تفصیل سے دیکھیں تو پھر 4 گروہ بن جاتے ہیں. مشرکین, اب مشرکین میں بت پرست, ستارہ پرست, آتش پرست سب آ گئے. دہریے جو اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے, اور یہودی اور عیسائی. تو جو ہدایات مشرکین مکہ کے لیے تھی وہی آتش پرستوں کے لیے تھی, اس لیے پھر اس کا علیحدہ تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی.
جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور انہوں نے اپنا مذہب خراب کر دیا ہوا تھا، اسی مذہب پہ جانے کے لیے دلائل کی ضرورت تھی، انہیں کے دلائل تھے جو ان کی کتابوں میں تھا، اس لیے اس کے احکامات بتائے گئے ان کے ساتھ۔ نہیں پتہ کیا ہے، مشرکین کے لیے کتنے احکامات آئے ہیں اور دلائل آئے ہیں؟ آپ دیکھیے قرآن آدھا بھرا پڑا ہے جو مشرکین کے دلائل کے لیے، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نسبتاً دلائل کم آئے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ شرک کی تردید اور توحید کی اثبات کے دلائل آئے ہیں، اور یہ سارے دلائل کن کے لیے ہیں؟ مشرکین کے لیے۔ تو سب سے زیادہ خطاب مشرکین سے کیا گیا ہے، وہ آپ آخر میں پڑھیں گے کیونکہ وہ پہلا حصہ ہے قرآن کا نزول کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے چونکہ وہ پہلا حصہ ہے وہ آخر میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے 3 برابر حصے بن جاتے ہیں، ایک پورا حصہ وہ ہے جو شرک کی نفی اور توحید کے اثبات پر ہے، پھر ایک حصہ وہ آتا ہے جو نسائخ وغیرہ پر ہے، مسلمانوں کو احکام نسائخ، اور ایک حصہ وہ ہے جو اہل کتاب کے ساتھ بحث پر مشتمل ہے۔ تو پورا جو ہے نا ان کے لیے، مشرکین کے لیے ہے قرآن، دلیل سب کے لیے ہے، مشرکین کے لیے بھی، اہل کتاب کے لیے بھی، اور خود ہمارے لیے، ٹھیک ہوگا۔ تو ان سارے مباحث کے ساتھ یہ سورت چلتی ہے۔ آئیے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ ایک اور اہم بات باقاعدہ آغاز سے پہلے کہ یہ پوری سورت روایات سے بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے انداز سے بھی ایک ہی خطبہ ہے، یعنی یہ اکٹھی نازل ہوئی۔ یہ جو پہلی آیت میں احکامات آتے ہیں یہ 13ویں رکوع میں جا کر پھر ریپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ پوری سورت جو ہے یہ بیک وقت ایک خطبہ ہے۔ اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر خطبے 2 یا 3 بھی رہے ہوں تو بھی ان کا موضوع ایک ہی ہے، کیونکہ ساری صورتوں میں، آیتوں میں، پوری سورت کی آیتوں میں ایسا ربط ہے کہ کہیں کوئی خلا محسوس نہیں ہوتا، لہٰذا اگر خطبے 2-3 بھی رہے ہوں تو موضوع بحث ایک ہی رہا ہے۔ تو ایک خاص یک رنگی اس صورت میں پائی جاتی ہے، پچھلی صورتوں میں آپ نے چیز نہیں پائی کیونکہ وہ طویل صورتیں تھیں اور ان صورتوں میں موضوع بار بار تبدیل ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ایک ہی آیت میں، ایک ہی رکوع میں، ایک آیت میں ایک بحث ہے، اگلی آیت میں دوسری بات ہے، اور تیسری آیت میں پھر بات پچھلی آیت کی طرف پلٹ گئی۔ لیکن مائدہ جو ہے یہ ایک موضوع بحث کو آگے لے کر چلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس میں الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان بھی آیا۔ اس کے متعلق بہت مستند روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر اتری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے تب اتری تھی۔ اپنے سلسلہ کلام میں یہ بڑی اچھی پیوست ہے۔ تو بعض علماء مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سورت کے ساتھ اتری اور بعد ازاں حج کے موقع پر دوبارہ بھیجی گئی تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اتری ہی حج کے موقع پر اور سلسلہ بیان میں جہاں ضرورت تھی وہاں پیسٹ کر دی گئی۔ تو اللہ عالم، کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، وہ آیت کا ایک حصہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ پوری آیت نہیں، یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ آیت کے اندر اس طرح سے پیوست ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ بعد میں آیا ہوگا، لیکن دوسری طرف حدیث کی مستند روایتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ حج ہی کے موقع پر آیا۔ تو علماء مفسرین تطبیق کیوں فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت کے ساتھ اتری اور حج کے موقع پر دوبارہ اتارا گیا یہ حصہ تاکہ لوگوں میں اعلان ہو جائے اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھ پائے۔ حج کے موقع پر آیت اتری ہے، اتنا ٹکڑا آیت کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والا جو ایک حصہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے بھی، اس وقت اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی تو میں محض نزول کے اعتبار سے اتنی سی بات کر رہی ہوں۔ تو یہ جو حصہ ہے اس کے متعلق یہ بھی رائے ہے۔ تو بہرحال یہ پوری صورت جو ہے یہ اسی بیک گراؤنڈ میں اتری اور اس کا یہی بنیادی موضوع بحث ہے۔